بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباقر والصادق والکاظمہ ثم الرضی ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ نہایت واجب الاحترام معزز اور محترم حاضرین اور سامعین کرام، سورہ احزاب کی جو آیت کریمہ مجھے تلاوت کرنے کا اور آپ کو سماعت فرمانے کا شرف حاصل ہوا ہے، یہ مشہور آیت کریمہ ہے جو اس سے پہلے بھی ہم تلاوت کر چکے ہیں اور اس پر حاضری پیش کر چکے ہیں۔ آج پھر حاضری اسی آیت کریمہ کے تحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور آپ کے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اپنی محبت کا ہدیہ اور نذرانہ پیش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ مالک ہمیں دونوں جہانوں میں اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے کی اور وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمارا حشر رسول پاک کے ساتھ اور آپ کے اہل بیت اطہار کے ساتھ فرمائے۔ میرے کمرے سے کرسیاں ایک دو لا کے یہاں رکھ دیجئے، ایک وہاں ایک اور دوستوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد باری تعالی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک یہ کسی اور کا نہیں، صرف اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت، اے میرے محبوب کے گھر والوں، اے اہل بیت اطہار یا اہل البیت، لیذھب، تم سے دور کر دے، دور رکھے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے محبوب کے اہل بیت، یہ کسی اور کا نہیں، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو، ہر طرح کی غلطی کو، ہر طرح کی خطا کو، پیچھے ضرورت رہتی ہے، ہر طرح کے الزام کو، ٹھیک، اے میرے محبوب کے اہل بیت، تم سے ہر طرح کی خطا کو، یہ کسی اور کا نہیں، اللہ کا ارادہ ہے،
تم سے دور کر دے، وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اس طرح پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہارے وجود کو، تمہاری شخصیت کو، تمہارے ظاہر کو، تمہارے باطن کو اللہ اس طرح پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی۔ اب یہ جو حکم ہے اس طرح پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے، یا یوں پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے، ایک ہی معنی ہے دونوں فکروں کا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ جناب حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دو طرح سے یہ حدیث آتی ہے، ایک حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے گھر، ایک حضرت بی بی ام سلمہ کے گھر آیت نازل ہوئی۔ حضور بی بی ام سلمہ کے گھر تشریف لائے اور آپ نے اپنی چادر مبارک جو اوپر لی ہوئی تھی وہ اتاری، اپنے اوپر لی، اور حضرت خاتون جنت کو بی بی فاطمہ الزہرا کو اس چادر کے اندر کیا، پھر حضرت مولا علی شیر خدا کو بھی اندر کیا، پھر دونوں شہزادوں کو، امام حسن کو، امام حسین کو اس چادر کے اندر لیا، اور ارد گرد اچھی طرح چادر لپیٹ کر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ ادرکنی فی سبیل، کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہیں وہ ہستیاں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر رجس سے دور کر دیا ہے۔ رجس کتنے ہیں قرآن پاک میں؟ کتنی چیزوں کو اللہ نے رجس کہا ہے؟ 14۔ بولو کتنی چیزوں کو رجس کہا؟ 14۔ انشاءاللہ العزیز میں وہ 14 چیزیں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ مختلف آیتوں میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے 14 چیزوں کو رجس فرمایا ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ بات واضح ہو سکے کہ یہ 14 کی 14 چیزیں اہل بیت اطہار سے اللہ نے دور کر دی ہیں، اور اہل بیت کو اس طرح پاک فرما دیا ہے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ مثال کے ساتھ بات سمجھیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی اس حبیب پر درود بھیجو، وسلموا، اور سلام بھی بھیجو۔ اور یہاں آیت ختم نہیں کی، فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، اور اس طرح سلام پڑھو کہ سلام کا حق ادا کر دو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اب جملہ سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ ہمیں کہا سلام پڑھو اور سلام کا حق ادا کر دو، سلام پڑھو اور سلام کا حق ادا کر دو۔
ایک اور آیت سن لیجئے تاکہ نتیجہ دوں گا تو لطف ذرا زیادہ آئے گا. ایک آیت اور سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک، اے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم. زمانہ رب کی قسمیں کھاتا ہے اور رب اپنی قسم اپنے محبوب کی نسبت سے کھاتا ہے. فلا وربک، اے میرے حبیب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم. فلا وربک لا یؤمنون، یہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. حفظ صاحب نا وہ سپیڈ صحیح کی تھی، جزاک اللہ. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. کب تک؟ جب تک آپس کے جھگڑوں کے درمیان آپ کے فیصلے کو مان نہ لیں. آپس میں کسی قسم کا جھگڑا ہو جائے، فیصلہ کرانے کے لیے تیرے پاس آئیں، تجھے حاکم مانے، تجھے فیصلہ کرنے والا مانے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم. اور پھر جب تو کوئی فیصلہ کر دے، جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو تو نے فیصلہ کر دیا اس فیصلے کے خلاف ان کے دل میں بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں آنا چاہیے. اللہ، یہ نہیں کہ زبان پر نہ آئے، دماغ میں نہ آئے، نہیں، دل میں خیال بھی نہ آنے پائے اس فیصلے کے خلاف. مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور تیرے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیں. تسلیما، یوں سر جھکا دیں جیسا کہ سر جھکانے کا حق ہے. تیرے فیصلے کو یوں تسلیم کر لیں کہ جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے. بس میرا خیال ہے 2 آیتیں ہی کافی ہیں نتیجہ دینے کے لیے. جب ہماری باری آئی، جب امت کی باری آئی، اب خاموش نہ رہیے گا، اپنی حاضری پیش کیجیے گا اس محبوب کی بارگاہ میں. جب ہماری باری آئی تو کہا اس محبوب کے فیصلے کو یوں تسلیم کر لو جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے. میرے محبوب پہ یوں سلام پڑھو جیسا سلام پڑھنے کا حق ہے. اور جب اپنی باری آئی تو فرمایا میں نے اپنے حبیب کے اہل بیت کو یوں پاک کر دیا ہے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے. یا رسول اللہ، یا زندہ باد اللہ. اب میں آپ حضرات کو لے آیا اس منزل پر جہاں آج کی گفتگو کا پہلا حصہ، پہلا 10 منٹ کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. یہ 2-3 حصوں میں گفتگو مشتمل ہوگی، 3 حصوں میں 5-10 منٹ کے. آپ سمجھیے کہ یہ 3 کلپ ہوں گے. پہلا حصہ، ایک مسئلہ جو چل رہا ہے، میں انتہائی آرام اور سکون اور اطمینان سے اور ٹھہر کے یہ مسئلہ آپ تک رکھنا چاہتا ہوں. بات اچھی طرح تاکہ واضح ہو جائے اور آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے اور میں آپ کو سمجھا سکوں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ایک مسئلہ ہوا، مولوی صاحب نے کہا جب خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین رسول پاک کے وصال کے بعد اپنی جاگیر، بہت بڑی جاگیر ہے فدق، وہ لینے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں. آگے سے حضرت صدیق اکبر نے حدیث سنا دی. انہوں نے کہا خاتون جنت کا کوئی حصہ نہیں ہے.
بلکہ رسول پاک جو بھی مال چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہے، تو اس لیے آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے یہ حدیث سنائی اور یہ بات مفتی اشرف جلالی صاحب نے بیان کی، اور ساتھ ہی فرمایا جب بی بی فاطمہ الزہرا نے یہ حدیث سنی تو حدیث کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور اگلا جملہ کہا جب وہ اپنا حق لینے گئیں تو وہ خطا پر تھیں، پھر دوبارہ کہا کہ وہ خطا پر تھیں۔ یہ دو جملے ہیں، دونوں جملے غلط ہیں، ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہیں۔ پہلی بات کہ رسول پاک کی حدیث سنی اور سر تسلیم خم کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ سر تسلیم خم نہیں کیا، وہ ناراض ہوئی اور ناراض ہو کر گھر چلی آئیں، اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منانے کے لیے آئے۔ اگر سر تسلیم خم کر دیا ہوتا تو پھر تو ناراضی نہ ہوتی، پھر تو صدیق اکبر منانے ہی نہ آتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ ناراض ہو گئیں، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منانے کے لیے آئے۔ اب آگے دو مسلک ہیں، شیعہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئی، ہم کہتے ہیں نہیں، مومن ہمیشہ کے لیے ناراض نہیں ہوتا، وہ راضی ہو گئیں۔ یہ ہے ہمارا مسئلہ، یہ ہے ہمارا مسئلہ کہ مومن 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہیں رہتا۔ تو جب مومن ناراض نہیں رہتا تو یہ تو ایمان کی جان ہے، تو یہ 3 دن سے زیادہ ناراض کیسے رہ سکتی ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں پھر وہ حضرت صدیق اکبر سے راضی ہو گئیں، تو وہ جو انہوں نے کہا کہ سر تسلیم خم کر لیا، یہ غلط ہے۔ دوسری بات، وہ جو فکرہ کہا خطا پر تھی، غلط ہے۔ اب میں آپ حضرات کو 3 جملے کہنے لگا ہوں، ذرا غور کے ساتھ اپنے ذہن میں محفوظ کیجئے، ضائع نہ کیجئے۔ پہلی چیز، اگر غور کے ساتھ، اگر آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کیا ہوتا کہ آپ نے میرے بعد کسی قسم کی وراثت کا تقاضا نہیں کرنا، ٹھیک، منع کر دیا ہوتا، اور پھر رسول پاک کے وصال کے بعد وہ چلی جاتی، تو یہ خطا ہوتی۔ کیا ہوتی؟ اور اس خطا کا ایک نتیجہ ہوتا۔ وہ نتیجہ کیا ہوتا؟ وہ لمبی بات ہے، وہ مناظرانہ بات ہے، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کا ایک نتیجہ ہوتا۔ دوسرا جملہ، اگر حضور پاک نے انہیں روکا ہوتا، منع کیا ہوتا کہ میرے بعد کسی قسم کی تم نے کوئی چیز لینے کے لیے نہیں جانا، اور یہ چیز انہیں بھول گئی ہوتی کہ میرے ابا جان نے کہا ہے کہ نہیں کہا، یہ بات انہیں بھول گئی ہوتی اور وہ لینے چلی جاتی، تو یہ بھی خطا ہوتی، پر اس خطا کا نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ مثال کے طور پر جیسے انسان نے روزہ رکھا ہو اور وہ بھول جائے اور کوئی چیز کھا لے، تو ہے تو خطا، پر اس کا نتیجہ اور ہے، اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑا، خطا ہونے کے باوجود روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیوں؟ بھول گیا، ٹھیک ہے، بھول کے خطا کر لی، یعنی روزہ رکھا، بھول گیا، کھا لیا، خطا ہو گئی، مگر اس کا نتیجہ اور ہے۔ اب تیسرا جملہ سنو، روزہ رکھا، اسے یاد بھی ہے کہ میرا روزہ ہے، وہ وضو کرنے بیٹھا، کلی کی منہ میں پانی ڈالا اور تھوڑا سا اندر چلا گیا، یہ بھی خطا ہے، مگر اس کا نتیجہ اور ہے، یعنی اس کا روزہ بھی ہے اور اسے یاد بھی ہے کہ میرا روزہ ہے، اندر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے لیکن چلی گئی، تو کیا یہ بھی پہلے والی خطا کا نتیجہ ہوگا؟ نہیں، اس کا نتیجہ اور ہوگا۔ اب میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں،
اگر حضور نے منع کیا ہوتی اور چلی جاتی، اس کا نتیجہ اور ہوتا۔ اگر حضور نے منع کیا ہوتا اور انہیں یاد بھی ہوتا اور پھر چلی جاتی تو روزے کی طرح نتیجہ اور ہوتا۔ چوتھا جملہ یہ ہے، لیکن اگر حضور نے منع ہی نہ کیا ہوتا اور وہ چلی جائیں، پھر خطا کیسی؟ نبی پاک نے تو انہیں منع کیا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا مسلک، یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو منع کیا ہی نہیں ہے کہ تم نے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ رسول پاک سے اس پر کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہے۔ تو جب رسول پاک نے انہیں منع ہی نہیں کیا تو اب ان کا جانا خطا کیسے ہے؟ اب بل کے کہو نا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جانا خطا نہیں ہے۔ اگر آپ حضرات اسی طرح یہ مسئلہ آپ کی سمجھ آ گیا؟ میں نے الگ الگ تین پوائنٹ رکھے ہیں اور چوتھا الگ رکھا ہے کہ اگر نہ روکتے تو پھر اور حکم ہوتا، اور اگر منع کیا ہوتا تو تین صورتیں ہو سکتی تھی، وہ میں نے تینوں الگ بیان کر دی ہیں۔ اور چونکہ روکا ہی نہیں ہے تو روکا بھی نہیں ہے، خطا بھی نہیں ہے۔ اب میں قرآن پاک کی دو آیتیں جو پہلے پڑھی تھی، یہ قصہ ختم ہو گیا۔ اب میں بیان کرنے لگا ہوں کہ ان کا جانا خطا نہیں بلکہ ان کا جانا حکم قرآن ہے۔ اور توجہ کے ساتھ میری بات سنیے گا، ہمارے علامہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر طاہر القادری صاحب، انہوں نے بالتفصیل ان آیتوں پر گفتگو کی، لیکن میں قسم بخدا نہیں جان سکا کہ انہوں نے اس لفظ پر غور کیوں نہیں فرمایا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے 25 سال اس پر غور کیا ہے ان آیتوں پر، لیکن میں کم از کم حیران ہوں کہ اس لفظ پر انہوں نے غور کیوں نہیں فرمایا۔ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں دو طرح کا مال آتا تھا۔ پہلی آیت 10ویں سپارے کی پہلی آیت، انہوں نے بیان یہ کیا قادری صاحب نے کہ یہ حضرت بی بی عائشہ، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا جانا خطا نہیں ہے، یہ ان کا مال نہیں بنتا، یہ مینیجریل ایشو ہے۔ مینیجریل ایشو کہ یہ ایک بیت المال کی طرح ہے، جیسا کہ ایک مینیجر اس کو دینا ہے، اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے، اس کو دینا ہے، فلاں 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 کو اتنا دینا ہے، یہ مینیجریل طریقہ ہے۔ ان کا یہ ایک مینیجریل ایشو ہے، شریعت کا ایشو نہیں ہے۔ اب میں آپ حضرات کو انہوں نے اس پر کیوں نہیں غور کیا وہ جانے، رب جانے، مگر میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنانے لگا ہوں اور بتانے لگا ہوں کہ جہاں اہل بیت کا نام آئے گا پھر مینیجریل ایشو نہیں رہے گا۔ دلیل دینے لگا ہوں، آپ بھی سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو، انما غنمتم من شیئن، جو مال غنیمت ہمارے پاس آتا ہے کوئی چیز بھی ہو، ان میں سے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین کو دے دیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین کو۔ تو کیا جو مجاہدین کو دے دیا جائے گا ان میں سے کوئی واپس پھر لے لیا جائے گا حضور کے وصال کے بعد؟ نہیں نا، وہ دے دیا، وہ مجاہد جہاد کر کے دے دیا، لے گئے وہ۔ اب اگلی بات سنیے، 4 حصے مجاہدین کو دے دیے، فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ، رسول پاک کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور حضور پاک کے اقرباء کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی غور نہیں کیا، قادری صاحب نے بھی۔ اب میں آپ اس کو اس لفظ پر لانے لگا ہوں کہ مینیجریل ایشو ہوتا تو پھر آیت یوں ہونی چاہیے تھی، اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے ہے، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى،
والمساکین وابن السبیل، یہ لام ملکیت کا، للہ اللہ کی ملکیت ہے، وللرسول رسول کی ملکیت ہے، والذی القربی اور ذوی القربی کی ملکیت ہے۔ آگے کہا والیتامہ، لیلیتامہ نہیں کہا۔ یتیموں پر لام ملکیت کا نہیں ہے، مسکینوں پر لام ملکیت کا نہیں ہے، وابن السبیل اور مسافروں پر بھی ملکیت کا لام نہیں ہے، بلکہ کہا للہ وللرسول ولذی القربی، اللہ کی ملکیت ہے، رسول کی ملکیت ہے، اور نبی پاک کے اہل بیت کی ملکیت ہے۔ ان تینوں کے لیے لفظ لام آیا، فللہ وللرسول ولذی القربی، لیکن جہاں یتیموں کی بات تھی، مسکینوں کی بات تھی، مسافروں کی بات تھی، وہاں لام نہیں آیا، تاکہ بتلایا جا سکے کہ ان کی ملکیت نہیں ہے، جو مینیجر ہوگا وہ ان کو دے گا، لیکن جو اہل بیت ہیں وہ مالک ہے اپنے حصے کے۔ ایک بار پھر نعرہ حیدری لگا لو، میں وہ آیت نکالوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جنگ ہوتی تھی، مال غنیمت آتا تھا، جو فتح ہوتی مال آتا اسے کیا کہتے؟ مال غنیمت۔ اور میں نے آپ حضرات کو بتلایا تھا کہ یہ صرف اور صرف سرکار دو عالم کی امت کی خوشبختی ہے کہ میرے حضور کے صدقے اللہ نے امت پر مال غنیمت کو حلال فرما دیا۔ سارے نہیں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، سارے ہلا رہے ہیں۔ قسم بخدا میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو بتلاتا جن پر مال غنیمت حلال نہیں تھا ان کی شرمندگی کس طرح ہوئی تھی، انہیں سزا کس طرح ملتی تھی۔ نبی یعنی زمانے کے نبی کے صحابی مجاہدوں کو سزا کس طرح ملی بنی اسرائیل کا زمانے میں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں پھر کبھی آپ کو سنا دوں گا واقعہ کہ جن پر حلال نہیں تھا انہوں نے کھا لیا تو کیا ہوا۔ آپ سوچ رہے ہوگے کہ پھر وہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، تو یاد رکھیے گا مال غنیمت آتا، اللہ کا نبی انہیں جمع کرتا، آگ لگا دیتا، ختم ہو جاتا۔ دوسرے لفظوں میں آسمان سے آگ آتی، جلا دیتی، بھسم ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے پہلے زمانوں میں قربانی کرنا ہوتی تھی، قربانی رکھ دیتے، آسمان سے آگ اترتی، اسے جلا دیتی، قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن جب میرے آقا کی باری آئی، فرمایا طریقہ بدل گیا ہے، قربانی لاؤ، ذبح کرو، گوشت بناؤ، پکاؤ، کھاؤ اور کہو قبول ہو گئی ہے۔ مزہ نہیں ہے آپ کے نعرے کا؟ حیدری، کیا آپ سوال کر سکتے ہو ذہنی طور پر، شاہ جی آدم علیہ السلام سے قربانی شروع ہوئی؟ ہاں آدم علیہ السلام سے، یہ لکھا ہے قرآن پاک میں، آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی دی، یاد آ گیا؟ چلو فوری طور پر آیت نہیں زبان پہ آ رہی۔ 2 بیٹوں نے قربانی دی تھی، ایک نے دمبا، ایک نے گندم۔ وہ گندم والے کی قبول نہیں ہوئی، دمبا رکھا، آگ آئی، جلا دیا، قبول ہو گئی۔ آدم سے قربانی چلی ہوئی ہے، لیکن میری سرکار پہ آ کے قانون بدل کیوں دیا؟ اگر لطف لینا ہے جملے کا، زبان کھولنی ہے تو میں سنا دیتا ہوں، ورنہ رہنے دیتا ہوں۔ اللہ تو اس قرآن میں کہتا ہے میں اپنے قانون بدلتا ہی نہیں ہوں، وہ تو کہتا ہے میں اپنے اصول بدلتا ہی نہیں ہوں۔ محبوب کی باری آئی تو بدل دیا۔ باری تعالیٰ تو کہتا ہے میں بدلتا ہی نہیں ہوں، میرے قول بدلتے ہی نہیں ہیں۔ یہ آدم سے چلا ہوا قول 1.25 لاکھ نبیوں کے بعد محبوب کی باری آئی، بدل دیا۔ آواز قدرت آئے گی، خاموش ہو جا، ہم قانون کو دیکھیں یا محبوب کو دیکھیں؟
ادرکنی فی سبیل اللہ ادرکنی. اچھا میں یہ بھی آپ کو بتلا دوں قانون کیوں بدل دیا, محبوب کی خاطر کیوں بدل دیا. اگلے جمعے وہ بولے گا جو اگلے جمعے تک زندہ ہوگا. اپنے محبوب کی شان ہے, غلامی رسول میں موت تو کیا آپ نے کہنا سبحان اللہ کہہ دیا کر. اور سنو اچھی طرح سنو, محبوب کی خاطر بدل دیا قانون کیوں, اس لیے کہ میرے محبوب کا امتی ہو, وہ قربانی کرے, جانور بکرا دمبا لیلا مینڈا چھترا لائے اور رکھ دیا اور آگ نہیں اتری, قربانی قبول نہ ہوئی, وہ تو سارے محلے میں بدنام ہو جائے گا. وہ تو سارے محلے میں شرمندہ ہو جائے گا. نہیں سمجھ رہے, وہ تو پورے خاندان میں رسوا ہو جائے گا کہ یہ ہے جس کے مال میں خرابی ہے. یہ ہے کاش سبحان اللہ کہا ہوتا. جزاک اللہ. حیدری یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. کاش آپ نے غور بھی کیا ہوتا میرے لفظوں پر, اور سر ہلانے کی بجائے زبان ہلائی ہوتی تو زیادہ لطف آتا. لو میں جملہ پورا کرنے لگا ہوں. اس نے رکھا لیلا دمبا بکرا, آگ نہ آئی. میرے محبوب میری سرکار سوچ رہے ہیں میرا غلام تو شرمندہ ہو جائے گا پورے خاندان میں. اللہ سوچ رہا تھا میرے محبوب کا امتی تو رسوا ہو جائے گا پورے محلے میں کہ یہ ہے حرام خور, اس کے مال میں خرابی ہے, اس کی آمدن میں خرابی ہے, اس کے مال میں نقص ہے, اس کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی, یہ خاندان میں کیسے چلے پھرے گا. آواز قدرت آئی, اے میرے حبیب تیرا غلام ہو اور علاقے میں شرمندہ ہو جائے, ہم اپنا قانون بدل دیتے ہیں. کیا خیال ہے, جو خدا اپنے حبیب کے غلام کو دنیا میں ہمارے سامنے رسوا نہیں ہونے دیتا, وہ 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں کے سامنے قیامت کے دن ہماری رسوائی کیسے گوارا کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اب پھر میں آپ حضرات کو سورہ حشر کی ایک آیت سنانے لگا ہوں. پہلا مال کون سا تھا؟ مال غنیمت. جنگ ہوئی مال آیا, جنگ ہوئی فتح ہوئی مال آیا. اسے کیا کہتے ہیں بولیے؟ مال. پریشان ہو گئے؟ مال وہ بانٹ دیا, 5 حصے کرنے ہیں, 4 حصے مجاہدین کے, 1 حصہ نبی پاک کی خدمت میں پیش کرنا ہے. وہ اللہ کا بھی ہے, رسول پاک کا بھی ہے, اہل بیت کا بھی ہے. اس میں سے نبی پاک یتیموں مسکینوں غریبوں کو بھی دیں گے, لیکن جہاں یتیموں کو مسکینوں کو دینا ہے وہاں لام نہیں ہے, لیکن جہاں اہل بیت کے لیے تو وہاں والِ ذیل قربا لام ملکیت کا ہے کہ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ والِ ذیل قربا. جس طرح رسول کی ملکیت ہے اسی طرح اہل بیت کی ملکیت ہے. بس یاد آ گئے؟ آیت سن لو, آیت سن لو. غلط پڑھوں تو مجھے روک دیجئے گا, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, گھر جا کے آپ بھی دیکھ لیجئے گا. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 ہے. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. جو مال جنگ کے بعد ملتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں. جو بغیر جنگ کے ملتا ہے اسے مال فے کہتے ہیں. آپ کو کہ بغیر جنگ کے کیسے مل گیا؟ نبی پاک کے روب کی وجہ سے. آپ نے غور ہی نہیں کیا میری بات پہ یار. کہو نا نبی پاک کے روب اور جلال کی وجہ سے. خود یہ حدیث ہے, اور جو پہلی وہ حدیث میں ابھی آپ کو سنا رہا تھا نا, مال غنیمت پہلوں پر حلال نہیں تھا, صرف نبی پاک پر حلال کیا گیا. یہ اسی حدیث کا جملہ ہے. اب میرے پاس وقت نہیں پوری حدیث سناؤں, اسی حدیث کا یہ جملہ ہے کہ اللہ نے میرا روب میرے دشمنوں پر غالب کر دیا ہے. میں 2 مہینے دور ہوتا ہوں تو جدھر میں رخ کرتا ہوں میرے دشمنوں پر اللہ میرا روب طاری کر دیتا ہے. اللہ اکبر.
بات واضح ہو رہی ہے. مال غنیمت ملتا ہے تلوار کی طاقت سے، مال فے ملتا ہے نبی پاک سرکار کے روب سے. حضور نے خیبر فتح کیا. اب میں خیبر تو نہیں آپ کو سنا سکتا، لمبی جنگ ہے، یاد ہے نا جنگ خیبر ہوئی. تو حضور نے کہا تھا میں کل جھنڈا دوں گا ایک مرد کو، یاد آ گیا. پھر جھنڈا کس کو عطا کیا تھا؟ اور پھر مولا علی نے مرہب کو مارا تھا، یاد ہے نا. مرہب سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا، اس کا نام حارث تھا، پہلے اسے مارا تھا، پھر مرہب کو مارا تھا. کموس اس قلعے کا نام تھا، 5 قلعے تھے. یہ مرہب کو مارا. یہ بالکل ایسے ہی تھے جیسے ہم وہ دیکھتے ہیں نا کشتیاں، WWE WWF، یہ جو ریسلنگ، اس میں آپ دیکھتے ہو نا بڑے بڑے کڑیل پہلوان یہودی ہوتے ہیں، وہ عیسائی ہوتے ہیں، عام طور پر وہ یہودی ہوتے ہیں. یہ جانسن اور بگ شاؤ اور دوسرے تیسرے وغیرہ وغیرہ، یہ جس طرح یہ تھے ہوتے ہیں نا، اس طرح مرہب تیار کیا ہوا تھا انہوں نے. یہ وہ صورت ہے، اسی طرح کے تھے وہ مرہب، اسی طرح کا وہ کڑیل پہلوان جوان. اور سامنے آگئے مولا علی شیر خدا. ایک ہی جملہ خیبر کا کہنا ہے، لطف آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. آمنا سامنا ہوا مولا علی سرکار. وہ جو اس نے جب مولا علی کو دیکھا تو تھوڑا سا وہ پریشان بھی ہوا. چھوٹا سا، یہ چھوٹے سے پورے سے قد کا مولا علی کا قد عام لوگوں کی نسبت تھوڑا سا چھوٹا تھا، عام لوگوں کی نسبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھوڑا سا چھوٹا تھا. تو اس نے کہا یہ تو میرے قد سے بالکل چھوٹا سا ہے، تو یہ میرے مقابلے میں کیا کرے گا؟ تو اس نے اپنے غرور کا اظہار کرتے ہوئے کہا یا علی پہلے وار کر لے، کہ اگر میں وار کر دوں تو پھر تو کیا کرے گا، چل تو پہلے وار کر لے. میں تو اس طرح بڑا. حضرت مولا علی شیر خدا نے مسکرا کے کہا اگر میں نے پہلے وار کر لیا پھر تو کیا کرے گا؟ مرحب تو کہہ رہا ہے پہلے وار کر لے، میں وار کر لیا، میں نے پہلے وار کر لیا، تو گھر سے کیا لینے آیا؟ اب نتیجہ بیان کرنے کا اور لمبی بات ہے، اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. مولا علی علیہ السلام نے خیبر کو فتح کیا. حارث جیسے لوگ، مرہب جیسے لوگ مارے گئے. خیبر سے جو مال آیا وہ مال غنیمت، اسے کیا کہیں گے؟ بولو مال. لیکن خیبر سے تھوڑا سا آگے فدق ایک اور بستی تھی، ایک اور گاؤں ہے جس کی بہت بڑی جاگیر تھی، جس کو کہتے ہیں جاگیر فدق. اب فدق والوں نے جب دیکھا کیا کہ یار ان کے پاس تو مرہب بھی تھا، حارس بھی تھا، اتنے مضبوط قلعے بھی تھے، جب یہ انہوں نے فتح کر لیے ہیں ہمارا کیا بنے گا؟ وہ حضور کی خدمت میں آئے، ہاتھ باندھے، کہا جی ہم جنگ نہیں کرتے، ذمی کے طور پر آپ ہمیں قبول کر لیں. تو جو آپ نے ہمیں مار کے لینا ہے ویسے لے لیں. آپ نے فرمایا ہمیں قبول ہے، یہ جتنا تم کہہ رہے ہو ہمیں دے دو، اور اسلام کے جو شاعر ہیں ان کی تم نے خلاف ورزی نہیں کرنی، مذاق نہیں اڑانا، ہمارے خلاف سازش نہیں کرنی، اور ٹھیک ہے ہم تمہیں جینے کا حق دیتے ہیں. ان میں سے انہوں نے جو جاگیر پیش کی حضور کے روب کی وجہ سے وہ تھی جاگیر فدق. اس پر جنگ نہیں ہوئی، روب کی وجہ سے دی. اب قرآن پڑھنے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما افاء اللہ، جو مال فے آئے، وما افاء، اور وہ جو فے ہو، اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اس کے لیے تم نے جنگ نہیں کی، تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، تم نے اونٹ نہیں دوڑائے، لیکن ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من
یہ مرادی معنی ہے۔ یہ مرادی معنی، پیچھے والے بھی سارے بولا کرو، پیچھے والے بھی سارے آواز ملایا کرو، اس لیے کہ یہاں ہو یا وہاں میرے آقا کی نظر میں سارے ہوتے۔ یہ مرادی معنی کر رہا ہوں۔ کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یا تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، جنگ نہیں کی، یہ تو اللہ نے محبوب کے روب کی وجہ سے تمہیں دے دیا۔ اب جو دے دیا ہے نا، اب اگلی آیت سنو۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، وہ جو مال انہوں نے دیا تھا نا بستی والوں نے فَلِلَّهِ، وہ کس کس کے لیے ہے؟ وہ پہلے کے لیے کہا تھا اس کے 5 حصے کرنے ہیں، 4 مجاہدوں کو، 5واں اللہ رسول کو، اس کے لیے کوئی 5 حصے نہیں ہیں۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، وہ جو اللہ کے رسول کو بستی والوں نے دیا وہ کس کا ہے؟ فَلِلَّهِ، لام فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، لام اللہ پر داخل کی، پھر رسول پر داخل کی، وہی لام ذوی القربیٰ پر آئی ہے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، رسول کی اللہ کی ملکیت، رسول کی ملکیت، اہل بیت کی ملکیت۔ آگے کہا وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، لِلْيَتَامَىٰ نہیں، آپ بھی گھر جا کے دیکھ لیجئے گا، یہ نہیں کہا وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَلِلْيَتَامَىٰ وَلِلْمَسَاكِينِ، نہیں، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ کیا مطلب؟ کہ جو مال غنیمت ہو اس کی تقسیم اور ہے، جو مال فے ہو اس کی تقسیم اور ہے، جو مال فے آئے گا اس میں سے کسی مجاہد کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ رسول پاک کی ملکیت ہے، یہ اہل بیت کی ملکیت ہے۔ اب اہل بیت خود اپنی مرضی سے جس یتیم کو چاہیں دیں، مسکین کو چاہیں دیں، مسافر کو چاہیں دیں، وہ کوئی اور نہیں دے گا، اہل بیت عطا فرمائیں گے۔ ادرکنی فی سبیل اللہ، ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اب اگلی میرا خیال ہے اب وقت جو ہے وہ ذرا مختصر ہو رہا ہے تو میں تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ 2-3 چیزیں بڑی لازمی ہیں، سن لیجئے۔ مسئلہ آپ کو میں نے عرض کر دیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا جانا خطا نہیں تھا، بلکہ انہیں قرآن بھیج رہا ہے۔ مال غنیمت کی آیت بھی لینے کے لیے بولو بھیج رہی ہے، اور مال فے کی آیت بھی انہیں لینے کے لیے، تو ان کا جانا جنہیں قرآن بھیج رہا ہو، خطا کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر وقت تو مختصر ہے لیکن چلو، علمی باتیں ہیں، اگر آپ تک پہنچ جائیں، علمی مسئلہ ہے آپ تک پہنچ جائے تو اچھی بات ہے، وہ بھی سن لی۔ اگر کسی شخص کے پاس جائیداد ہو تو اس کی اولاد میں اس کے فوت ہونے کے بعد ترکہ بٹتا ہے، یہ قرآن پاک نے اس کو بانٹنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے ایک پورا قانون بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک پورا اصول بیان فرمایا ہے کہ فوت ہونے کے بعد کس کو کتنا حصہ عطا کیا جائے گا۔ آپ دروشی پڑھ لیجئے ایک بار۔ جی جزاک اللہ۔ اب وہ کس کو کتنا حصہ ملے گا وہ تو ایک لمبی داستان ہے، ویسے آپ کو پتہ ہے، لیکن میں ایک مسئلہ قرآن پاک سے عرض کرنے لگا ہوں۔
یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ سورہ النساء کی آیت ہے۔ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اولاد کے بارے میں، کیا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کے 2 حصے ہوں گے، یعنی جتنا ایک بیٹے کو ملے گا 2 بیٹیوں کو اتنا ملے گا، آدھا آدھا کر کے۔ سمجھ آ گئی؟ للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا مثل۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ۔ اللہ، یہ ہے میرے مطلب کی آج میں پڑھنے لگا ہوں۔ اور اگر بیٹا نہ ہو، صرف بیٹی ہو، صرف بیٹی ہو، قرآن کی آیت ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر صرف ایک بیٹی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو پھر باپ کے کل مال میں سے آدھا اس کا ہے۔ یہ میں نے ویسے آیت کو موقت کرنے کے لیے آیت پڑھی ہے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ الزہرا ان کی بیٹی نہیں ہے؟ تو کیا شرعی طور پر ان کا حق نہیں بنتا تو وہ کہتی کہ میرے باپ کا حصہ بھی دیا جائے؟ بعض کہتے ہیں ایک بیٹی، بعض کہتے ہیں 4 بیٹیاں، اس پر ہمیں نہیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 4 بھی تھی تو اس وقت تک 3 فوت ہو چکی تھی، ایک ہی رہ گئی۔ تو اس آیت، یہ آیت بھی بھیج رہی ہے، مال غنیمت کی آیت بھی بھیج رہی ہے، مال فے کی آیت بھی بھیج رہی ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جانا خطا نہیں ہے بلکہ حکم قرآن ہے، اور قطعاً ان کو خطا پر کہنا بہت بڑی جسارت ہے۔ توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ان سے بغض کرنا۔ اور مجھے بہت دکھ ہوا اس وقت ایک کلپ سن کر ایک عالم دین کا، جو مفتی اشرف صاحب سے کہہ رہا تھا علامہ صاحب آپ اپنا عقیدہ یہی رکھیں، بس لفظ واپس لے لیں، یعنی لفظ واپس لے لیں کہ میں جو کہتا نا خطا پر ہیں، لفظ واپس لیتا ہوں، بس عقیدہ اپنا پچا ہے وہی رکھے۔ یعنی اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ان کو منافقت کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، بجائے یہ کہنے کہ توبہ کر لیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان سے خطا ہو جائے تو اسے اس پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے، اڑ نہیں جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ خاندان معاف کرنے والا ہے۔ اور اس چیز کا بھی افسوس ہے کہ ہم 1400 سال سے اہل سنت، ہم منبر و محراب سے یہ بتلاتے چلے آئے تھے کہ صحابہ و اہل بیت میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، باہم شیر و شکر تھے، بڑی پیار محبت سے رہتے تھے۔ مولوی صاحب نے مسئلہ کر کے وہ 1400 سال کی محنت کو ایک طرف ڈال دیا ہے، ہر شخص کی زبان پہ آ گیا کہ واقعی ان کے درمیان جھگڑا تھا۔ اسے کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کہ ہم تو یہ آج تک ثابت کرتے چلے آ رہے تھے کہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں تھا، صحابہ کرام اور اہل بیت بالکل آپس میں باہم شیر و شکر تھے، لیکن انہوں نے وسوسہ ڈال کے ہر چیز کو جو ہے وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ تو صاحبان محترم، ان کو چاہیے کہ فوری طور پر توبہ کریں، استغفار کریں، اور اس بات کو، یہ جو آخری بات ہے، اسے انشاءاللہ العزیز آئندہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یہ بات لمبی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی پیش کریں گے، لیکن گفتگو ختم کرنے کے لیے گزشتہ خطبہ جمعہ میں جہاں میں نے تقریر ختم کی تھی تو ایک صاحب نے تھوڑا سا اس میں کہا جی اعتراض ہے میرا۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ وہ لوگوں نے قبول بھی بڑا کیا، پسند بھی بڑا کیا، ان کا اعتراض بھی سن لیجئے، ہمارے جواب بھی سن لیجئے۔ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ حرف کتنے ہیں؟ 19۔ ذرا اہل بیت اطہار کی شان پہ تقریر ختم کرنے لگا ہوں، ذرا محبت کے ساتھ سن لیجئے۔ میں نے کہا بولو کتنے ہیں؟ 19۔ اور پھر میں نے کہا محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، 19۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اگر ذرا پیچھے والے بھی جاگ کے جواب دیجیے گا. نعرہ حیدری یا علی. اب ذرا متوجہ رہیے گا, گنیے گا. تھوڑا سا مزید اگلا جملہ کہنے لگا ہوں, لطف آئے گا ذرا محبت کے ساتھ. اور قسم بخدا یہ لطف تو محبت والوں کو آتا ہے. سنو, با آپ گنتے جائیے, یعنی بے جسے کہتے ہیں, با, سین, میم, الف, لام, لام, ہے, الف, لام, رے, ہے, میم, نون, الف, لام, رے, ہے, یہ, میم. کتنے ہوئے بولو؟ اب محمد, میم, ہے, میم, دال, فے, الف, توئیں, میم, ہے, عین, لام, یہ, ہے, سین, نون, ہے, سین, یہ, نون. ادھر والے بھی بول لے حیدری. میں نے کہا بسم اللہ کے حرف بولو, اہل بیت اطہار پنجتن پاک کے نام کے حرف. میں نے یہ کہا تھا کہ جیسے قرآن مجید کے ابتدا کا نام ہے بسم اللہ, اسی طرح کائنات کی بسم اللہ کا نام ہے پنجتن پاک. نہیں یار, سارے نہیں, یہ بچے جو پیچھے بیٹھے ہیں صف کے وہ بولے نہیں ہیں, مجھے مزہ نہیں آیا. یا رسول اللہ. انہوں نے سوال بھی کیا, اعتراض بھی کیا, لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ کم از کم میری بات سننے والے غور کرتے ہیں. اسی پر مجھے خوشی ہوئی کہ چلو میری بات پہ غور تو لوگ کرتے ہیں نا. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, اگر میری غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. اگر آپ غور کیا کریں, اگر کہیں میری غلطی محسوس کریں, بتلا دیا کریں. انہوں نے کہا شاہ جی آپ نے 19 گنے تھے. میں نے کہا جی میں نے 19 گنے تھے. تو انہوں نے کہا آپ نے غور نہیں فرمایا, رحمان میں آپ نے الف, لام, رے, ہے, میم, نون گنا ہے. رے, ہے, میم, نون. تو اس میں ایک الف بھی پڑھی جاتی ہے جو لکھنے میں نہیں آتی لیکن پڑھنے میں آتی ہے, رحمان. ساری لادو نہیں بولنا, تو سمجھ آ گئی ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے رحمان میں جو لکھا ہوا ہے رے, ہے, میم, نون آپ نے گن دی ہے, لیکن رحمان اس وقت تک بن نہیں سکتا, پڑھا نہیں جا سکتا جب تک الف نہ اس میں ایک آئے. اس الف کی نشانی کے طور پر کھڑی زبر اوپر ڈال دیتے ہیں کہ لکھنے میں تو نہیں لیکن پڑھنے میں ہے, پڑھنے میں آئے گی تو لفظ رحمان بنے گا. میں نے کہا جی آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے اور بڑی خوشی کے لائق ہے میرے لیے, لیکن میں آپ حضرات کو ذرا واپس لیے چلتا ہوں, اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں, اور سب سے پہلے اپنے آقا کے در انور پہ لیے چلتا ہوں. اگر آپ حضرات کو بھی لطف آ جائے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا, نعرے کا جواب دیجیے گا. بولو میری سرکار کا نام کیا ہے؟ محمد. کہو نا محمد. میم, ہے, میم, دال. میم, ہے, میم, دال. کتنے ہوئے؟ بولے نہیں. میم, ہے, میم, دال. چار ہی گنے تھے, لیکن میں نے کہا آپ نے غور نہیں کیا. میم, ہے,
میم دال، اگر یہ 4 ہوتے تو محمد نہ ہوتا، محمد ہوتا۔ آدھا برز ہے، اگر یہ 4 حرف ہوتے تو محمد نہ ہوتا، محمد ہوتا۔ محمد، محمد 4 حرف، یہ ہے محمد۔ معلوم ہوا لفظ محمد یہ کم از کم ایسے 5 حرفوں کا مجموعہ ہے جن میں 4 ظاہر ہیں، 1 چھپی ہوئی ہے۔ حیدری یا محمد، میم ہے میم دال، نظر آنے میں 4 ہیں لیکن پڑھنے میں ایک میم چھپی ہوئی ہے، وہ لکھنے میں نہیں آتی لیکن پڑھنے میں آتی ہے، اس کی نشانی کے طور پر اوپر شد ڈال دیتے ہیں۔ محمد کہا 4 ظاہر ہیں، 1 چھپی ہوئی ہے۔ اہل بیت اطہار میں بھی محمد، علی، حسن، حسین نظر آتے ہیں، فاطمہ چھپی ہوئی ہے۔ زندہ باد۔ اچھا تو وہ صاحب کہنے لگے جی میں بہت خوش ہو گیا، یہ بھی 20 ہو گئے، وہ بھی 20 ہو گئے۔ تو شاہ جی میرا سوال تو پھر وہی ہے، جب آپ کے علم میں تھا یہ بات تو پھر آپ 19 پہ کیوں رکے؟ پھر آپ پہلے 20 کا مسئلہ بیان کر دیتے، پھر آپ 19 کا مسئلہ آپ نے کیوں بیان کیا؟ لو آخری جملہ ہے، لطف آئے تو سبحان اللہ کہیے گا، تقریر میں ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا مسئلہ مجھے 20 کا بھی آتا تھا اور 19 کا بھی پتا تھا۔ 19 کا میں نے اس لیے بیان کیا تھا کہ جہنم میں ڈالنے والے فرشتوں کی تعداد ہے 19۔ میں بیان یہ کرنا چاہتا تھا جو اہل بیت اطہار کے نام کا وظیفہ پڑھتا ہے دوزخ کے فرشتوں کے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہتا ہے، بچا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ۔ اب آپ قرآن پاک کی جا کے جو تفسیر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھتا ہے آخر میں یہ حدیث لکھتا ہے کہ دوزخ میں پھینکنے والے فرشتوں کی تعداد 19 ہے۔ جو بسم اللہ پڑھتا رہتا ہے وہ دوزخ کے 19 فرشتوں سے بچا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ تو میں آپ کو یہی تو بتلانا چاہتا ہوں، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا 19 فرشتوں سے بچ جاتا ہے تو محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین پڑھنے والا بھی دوزخ کے فرشتوں سے بچ سکتا ہے۔ لی خمسة نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والکاظمہ ثم الردی ثم التقی ثم النقی ثم اسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ۔ کاش میں آپ کو کھلی آنکھوں کے ساتھ وہ کربلا کا منظر دکھا سکتا کہ ان لوگوں نے کس طرح اپنی جانیں قربان کر کے یہ دین آپ تک پہنچایا۔ جن لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے یہ دین آپ تک پہنچایا ہے، ہم 8 دن کے بعد ان کا نام بھی نہ لیں، ان کا ذکر بھی نہ کریں۔ جو تیرے جنت میں جانے کے، تیری قبر، جو قبر میں بھی محتاج ہے، حشر میں تو ان کا محتاج ہے، پل صراط پہ تو ان کا محتاج ہے، جنت میں جانے کے لیے تو ان کا محتاج ہے، کم از کم شکر ادا کیا کرو۔ 8 دن کے بعد ان پنجتن پاک کا ذکر کرنے کی توفیق تو مل جاتی ہے ذات واجب۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک کو پھر ہم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے تحت حضرت خاتون جنت کی شان بیان کریں گے اور یہ بتلائیں گے کہ اللہ نے جو پاک کر دیا اس پاک کرنے کا حق کیا ہے۔
خير الخلق